دوستوں، بول کر احساس کروانے سے خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ حال اور حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، اور یہی وقت کی خوبصورتی ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ اور رشتوں میں مخلوص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں اور بے پناہ خواہشیں اور اپنی ذات کو اہمیت نہ دینا ہمیں رسوا کرتی ہیں۔ جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو خود اپنے عیب پتہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا لگتا ہے۔ اپنی خوشی کو اپنے دل میں چھپا کر رکھو، کیونکہ تمہاری خوشی میں بظاہر خوش ہونے والے لوگ تمہیں کبھی خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایسے دھاگے نے جلا دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ بزرگ سے کہا کوئی نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی خدا سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ چاہیے۔ ناراضگی بہت قیمتی ہوتی ہے، ہر کسی پر نہیں لٹائی جا سکتی، اور جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں، زندگی کے سمجھوتے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ اہمیت نہیں رکھتے۔ فرصت کے لمحوں میں بھی ان کے پاس آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ شادی کا انتظار کرتے ہوئے بیٹی اور روزگار کے ملنے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹا دونوں ایک ہی کرب سے گزرتے ہیں۔ حساب رکھا کریں۔ لوگ آج کل پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لیں، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ دوستو، سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں، اور خاموشی اس کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ دوستو، حضرت علی نے ارشاد فرمایا جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی بہترین ساتھی ہے